السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی برتری، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل مقام و مرتبہ ہمارا رکھا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا اور ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے جنت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہنما رہبر بنا کر کے بھیجا۔ درود و سلام اور تمام نبیوں پر خصوصاً سید المرسلین امام الکائنات امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، اس وقت جو حالات ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ظلم و تشدد کا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے، یہ صرف ہماری زندگی ہی میں نہیں بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسلام کے ماننے والوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ صرف غلطی کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا اقرار کیا ہوگا، اس وقت کے حالات جو ہیں ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی آج کے مسلمان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسے حالات میں بھی یہ مسلمان جس کو ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا،
اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعائیں مانگی تھی اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کے لیے. یہ مسلمان، یہ نوجوان، یہ بزرگ، نوجوان کو دور کی بات، آج کل کے بزرگ بھی مسجد کے قریب نہیں ہیں. میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو میرا رب کر دیتا، اور کرا ہے میرے رب نے. پرانی تاریخ کو 1400 سال پہلے کی ہسٹری کو پڑھو، پتا چلے گا کہ مسلمان کتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود کس طریقے سے لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں. آج اتنی زیادہ تعداد میں ہو کر کے بھی مسلمان ظلم و تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ اے بھائی صاحب، اللہ نے تو مسلمانوں کی مدد کے لیے کہا تھا، اللہ نے تو کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کرنے والے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہماری مدد کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے اوپر پوری دنیا کی طاقتیں مسلط کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے. ارے اللہ کے بندے، دعا کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، ان کو بھی سمجھاؤ. یہ دعا کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. خطبے کے دوران دعا قبول تھوڑی ہوتی ہے، نہ یہ بالکل خطبے کے ادب کے خلاف ہے. ایک مرتبہ سمجھایا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. آج پوری دنیا جو اپنے آپ کو سب سے بڑے انسانیت کے رکھوالے سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور انسان ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے اسلام والے، یہ اسی طریقے سے مسلمان یہ دہشت گرد والے ہیں اور صرف ہم ہی لوگ انسانیت والے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اگر دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جتنی بڑی تاریخ کے اندر ہم پڑھیں گے، ہسٹری کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا جتنا زیادہ انسانیت کو بچانے کے لیے اسلام نے زور دیا ہے، جتنا زیادہ محبت، امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے زور دیا ہے، پوری دنیا کے مذاہب اس چیز سے قاصر ہیں. اور میرے بھائی، لوگ کس چیز کا رونا روتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں کہ تم کسی چیز کا خوف نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، اور تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارے پاس پاور ہوگی، قوت ہوگی، طاقت ہوگی، ساری کی ساری سلطنتیں تمہارے پیروں پر گر پڑے گی. ان کنتم مومنین، جب تم مومن ہوگے، جب تم مسلمان ہوگے، صحیح معنوں میں ایمان والے ہوگے. اور اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اپنا وعدہ پورا کر دیا. صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا کر کے چلے گئے. آج سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مسلمانوں پر یہ ذلت کیوں؟ مسلمانوں کی رسوائی کیوں؟ مسلمان کیوں مارے جا رہے؟ مسلمانوں کے نوجوان کیوں مارے جا رہے؟ میرے بھائیوں، ابھی تو دوسروں کے گھروں میں مارا جا رہا ہے، دوسرے کے پڑوسی مر رہے ہیں، دوسرے کا نوجوان مر رہا ہے. ہمارا رشتہ دار نہیں لگتا، ہمارا پڑوسی نہیں لگتا، ہمارا خاندان کا نہیں لگتا، ہمارا بیٹا نہیں لگتا، ہمارا پھوپھا نہیں لگتا، ہمارا بھتیجا نہیں لگتا، بھانجا نہیں لگتا. یاد رکھنا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا ہمارے اوپر بھی حملہ ہو جائے گا. کیوں حملے ہوتے ہیں؟ حملے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے ان کنتم مومنین. اللہ نے جو کہا تھا کہ تم مسلمان نہیں، تم لوگ مومن اگر بن جاؤ. اس سے پتا چلا مسلمانوں پر جہاں پر حکومت ذلیل کر رہی ہے، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلام والے، مومن والے، ایمان والے ابھی تک صحیح طریقے سے ایمان لے کر کے نہیں آئی ہیں. یہ مسلمان سے دکھانے کے لیے اس کے پاس صرف گوشت کھانے والی مسلمانیت باقی رہ گئی ہے. اس کے پاس صرف کھانے پینے کے بارے میں وہی سنت اس کو یاد آتی ہے جو کھانے پینے والی ہو، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پانے والی ہو، وہی سنت اس مسلمان کو یاد آتی ہے. اس کے بعد اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جائے حلال حرام کے
اندر اس کو تمیز نہیں پڑتی. میرے بھائیو یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, لوگوں یاد رکھو تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے گا. لوگ سوال کرتے ہیں مسلمان طاقت میں ہے, بڑے باوجود اتنی طاقت قوت کے باوجود, اتنے علم ہونے کے باوجود ان کے پاس حکومت کیوں نہیں؟ اللہ نے خود فرما دیا, جب اس قوم کے اندر لوگ ناپ تول میں کمی کر بیٹھیں گے, لوگ حلال کو حرام نہیں سمجھیں گے. اللہ رب العالمین سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط بھی کر دیا گیا ہے. دوسری چیز قحط سالی کا مقدر بن جائے گی. دیکھیے آج لوگ بارش کے لیے کس قدر تڑپ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول نے فرمایا مہنگائی ان کے دور میں عام کر دی جائے گی. کب؟ جب یہ لوگ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے, ناپ تول میں کمی کریں گے, دھوکہ کریں گے. میرے بھائیوں اپنے آپ کو سوچو, اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کیا بول جاتا ہے بندہ کہ اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا. اللہ نے تو خود فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے عزت ہے. جب میں کہتا ہوں یا اللہ دیکھ میرا حال, حکم ہوتا ہے دیکھ اپنا نامہ اعمال. دعائیں کر رہے قبول نہیں ہو رہی, امن و سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اپنی سلامتی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ دعا کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے لیے لوگ جو دعا کر رہے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ یہ ساری کی ساری دعا میرے بھائیوں ادھر جا رہی ہے. جو حرام کھا کر کے تم دعا کرو گے, دوسرے کے اوپر ظلم کر کے دعا کرو گے, لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اللہ انصاف کیوں نہیں کرتا؟ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا انصاف کیا, اپنے پڑوسی کے ساتھ کتنا انصاف کیا. بھائی کی زمین کو کھا کر کے بیٹھ گیا, بیٹیوں کے حصے کو کھا کر کے بیٹھ گیا, اپنے باپ کو تو مار رہا ہے, بیٹی کے اوپر تو ظلم کر رہا. کس طریقے سے اس کو اسلام کی تعلیم سے آشنا نہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو غلط طریقے پر, غلط روش پر لگا رہا. یہ تو انصاف کر رہا, لوگوں کے مالوں کو کھا رہا. یہ تو انصاف کر رہا, لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ رہا. یہ تو انصاف کر رہا, اپنے پڑوسی کے اوپر دباؤ ڈال رہا. یہ انصاف کر رہا. اور اسی طریقے سے حرام کاروبار کر کے اپنے پیٹ میں, اپنے بچوں کے پیٹ میں, اپنی بیوی کے پیٹ میں, اپنی اولاد کے پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہا ہے, یہ تو انصاف کر رہا ہے. اللہ سے کہتا اللہ ہمارے اوپر انصاف نہیں کرتا. پہلے اپنے آپ کو دیکھو ہم نے کتنا انصاف کیا ہے, اپنا محاسبہ کر اللہ کی قسم, ورنہ یاد رکھو تمہارے گھروں میں گھس کر کے سب کو مار دیا جائے گا. اگر یہی حال تمہارا رہا, یہ سب سن کر کے بھی یہ جلوس نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس سے صرف میرا جو اپنا تجربہ ہے اللہ کی قسم, اس سے صرف اور صرف کیا ہوتا ہے, صرف لڑائی کی آگ زیادہ آگے بڑھتی ہے. ہاں یہ بات اچھی ہے کہ ہم سے زیادہ غیر مسلم لوگ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ, اور یہ چیز ہمیں دیکھنی بھی چاہیے. لیکن مسلمان نہ رہا. اگر ایک ہندو شخص کی زبان سے الفاظ نکلے, اگر آج مسلمان ہو جائے تو اس کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کے لیے تیار ہے. پورے دن صرف جلوس نکال رہے ہیں, ریلی نکال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, روڈوں کو جام کر رہے ہیں. اور انہی لوگوں میں جا کر کے دیکھ لیجیے 2% لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. مدد کی امید غیروں سے کر رہے ہیں. صرف شرک یہی ہے. کیا شرک ہے؟ صرف اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ لگانا جائے. میرے بھائیوں یہ بھی شرک کے اندر چلا جاتا ہے کہ مدد اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سے مانگی جائے. کورٹ کچہری کی طرف تم جاؤ گے, نماز مسجدیں خالی رہیں گی, ویران رہیں گی. اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو رحمت بناؤ گے, غیروں کو جو بت پرستی کرنے والے ہیں ان سے مدد مانگو گے. کاش کے مسلمان نے 5 وقت آ کر کے ایسے حالات میں بھی اللہ کے سامنے رویا ہوتا, جڑگڑایا ہوتا. اللہ بڑے تکلیف دی جا رہی ہے مسلمانوں کو, آج کے نوجوان کو, آج کے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے جا رہے ہیں. اللہ تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں, اللہ ہمارے اوپر سے ظلم تشدد کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ماں بہنوں کی حفاظت فرما. لیکن جو نہیں رہتی, تم کاروبار میں لگ رہے ہو, اللہ نہ کرے تمہارے اوپر وہی پر ظلم ہو جائے. میرے بھائیوں کہاں جاؤ گے جس وقت تم ظلم کر رہے ہوتے ہو؟ کون سا اللہ پر ظلم کر رہے ہو؟ تو کس وقت جب اذان دی جا رہی ہوتی مسجد کے اندر تم تشریف نہیں لاتے.
پھر دوسروں کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سازش سے رچ رہے ہیں. کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں رچ رہا ہے. سب سے زیادہ تو مسلمان اپنے مسلمان کے خلاف سازش رچ رہا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کو نہ بخشتا ہو, جو اپنے پڑوسی کو نہ بخشتا ہو, اپنی اولاد کو نہ بخشتا ہو, اپنے باپ کو نہ بخشتا ہو. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اپنے آپ کو دیکھو, اپنا محاسبہ کرو. دونوں مسلمانوں کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کچھ فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ کل تک وہ لوگ بھی جو لوگ کل پرسوں مارے گئے, کل تک وہ لوگ بھی دوسروں کے بارے میں کہتے تھے کہ مسلمان مر رہا ہے, ان کا نمبر آ گیا. آج ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, لیکن مسلمان ہندوستان کے اندر 2% بھی مسلم سے نماز نہیں ہے. مدد اللہ سے مانگو, اللہ کے سامنے دعا کرو, اللہ سے کہو اللہ بڑے گناہ گار ہے, ہم جانتے ہیں تو نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ ہم جانتے ہیں تو نے کہا تھا کہ تمہاری جانوں کو لے کر کے آزمائیں گے. یہ اسی دور میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے مارا گیا تھا. کیا قصور تھا؟ مسلمان تھے. قصور کیا تھا؟ اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے نکلے تھے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے سب سے پہلا جو سفر طے کر رہے ہیں, طائف کا سفر طے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ کو ایک مانو, اللہ کو ایک جانو, اس کے سامنے سجدہ کرو, اسی کی عبادت کرو, اس کے سامنے اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی روزی دینے والا نہیں ہے, کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں, کوئی دعا سننے والا نہیں. دوسروں کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش مت کرو, دوسروں کے سامنے اپنی بے بسی کو مت ظاہر کرو. کہیں ایسا نہ ہو بے بسی کا فائدہ دوسرے لوگ تم سے اٹھا کر کے اور تمہیں کچرے کے کوڑے میں ڈال دیں, بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کو یہ تعلیم دی تھی. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی عبادت کرو, اسی سے مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے مارا, پتھروں سے بھی مارا, آپ کا مذاق بھی بنایا گیا, آپ کے اوپر ہنسا بھی گیا, آپ کو جب بری طریقے سے آپ کے جسم مبارک کے اندر سے خون بھی نکل پڑا. کیا قصور تھا؟ مسلمان تھے, اسلام کی دعوت تھی. آج رونا روتے میرے بھائیو, یہ ہوتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی. ایسے حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہوگا. آج گھر سے بیٹا باہر نکلتا ہے, کسی دور میں سننے میں آتا تھا کہ برما کے اندر مسلمانوں کی بڑی بری حالت ہے, سننے میں آتا فلسطین کو برباد کر دیا گیا بموں کے میزائلوں کے ذریعے سے, سننے میں آتا تھا افغانستان کے اوپر پوری طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں. آج اس ہندوستان کے اندر جو ہندوستانی مسلمان پہلے دوسروں کے تعلق سے کہتا تھا, آج اس ہندوستان کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے تعلق سے سوچتی ہے میرا بیٹا بائک سے گھر سے باہر نکل رہا, پتا نہیں گھر سے باہر گھر کے اندر داخل ہوگا کہ نہیں. یہ ماحول بن چکا ہے. کب تک ایسا رہے گا؟ اللہ کے سامنے جاؤ, گر گراؤ. اللہ کی قسم اگر اللہ کو بھولو گے تو یاد رکھنا اللہ نے تو خود فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود قوم اپنی حالت کو نہ بدلے. اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور اللہ سے انصاف کی امید رکھتے ہو. ایسے حالت میں اپنے اندر دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, میں کہاں تک ٹھیک ہوں, کہاں تک انصاف کر رہا, کہاں تک لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں. میرے بھائیوں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ آج کا مسلمان نہیں رہا. آج کا نوجوان مسلمان بالکل اللہ کی یادوں سے غافل رہا. موبائل کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا, گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. ساری کی ساری کتاب و سنت کی جو باتیں تھیں ان کو چھوڑ کر کے غیروں کی باتوں پر جا کھڑا ہوا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, کہ بے شک اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اس پر قائم رہتے ہیں, ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ان سے کہتے ہیں تم خوف نہ کھاؤ, ولا تحزنوا, رنجیدہ نہ ہو, وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون, تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا. ہمارا ایمان ہی نہیں رہا. اللہ اکبر. جن لوگوں کا انتقال, جن لوگوں کا
مرنا اللہ رب العالمین کی راہ میں ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے جن لوگوں کو پیٹا جائے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر، میرے بھائی ان لوگ کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ یہ کوئی نئی اسکیم نہیں، نئی سازش نہیں۔ عمار یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھو میرے بھائی، تاریخ کا بات ہے، ماں بتی ہوئی ہے، ننگی برہنا ہے، باپ بتا ہوا ہے، ننگا برہنا ہے، بیٹا بتا ہوا ہے، ننگا برہنا ہے، تینوں کے تین لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ تمہارے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے، پہلے سے لے کر یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیا گزرتا ہوگا بیٹے کے دل پر کہ باپ ننگا اور ظالم لوگ ان پر ظلم کر رہے؟ گناہ کیا تھا؟ گناہ صرف یہ تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا تھا۔ گناہ کیا تھا؟ اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کو معبود برحق جانا تھا۔ 5 وقتہ نمازی تھے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، یہ گناہ تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کہاں ہے وہ مائیں بہنیں جو ایسی اولاد کو پیدا کرے؟ کہاں ہے وہ ماں اور بہنیں؟ ہر آج کے ماں باپ خود ہی ان کے ظالم ہیں، ایسی اولاد کے، ایسی بیٹیوں کے جو اپنی بیٹیوں کو اسلام کی تعلیم نہ دے کر کے ان کو ایسے اس طریقے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والی نسل ان کی وہی حرام کی طرف چلنے لگے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندی ہوئی ہے، ابو جہل اندر سے آتا ہے، سمیہ باز آ جاؤ ورنہ دیکھ کر انجام کیا ہونے والا ہے۔ اوپر سے تپش، سورج کی تپش ہے، نیچے سے گرم بالو ہے، گرم ریت ہے۔ ابو جہل آتا ہے، سمیہ باز آ جاؤ، پھر جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ کہتے ظالم کیا بات کرتا ہے؟ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی مجھے بشارت دی تھی میں وہ جنت دیکھ رہی ہوں، میں جنت کی خوشبو پا رہی ہوں، میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ ابو جہل نے ایک تیر لیا اور برچھی لے کر کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہنگاہ پر وار کر دیا، اور اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ اب سے نہیں چل رہا، کس وجہ سے ان کو مارا گیا؟ صرف ایک مسلمان تھی۔ یہ ظلم ہوتا رہے گا تم پر، لیکن ایسے حالات میں ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہوگا، ایسے حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا، اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ ریلی جلوس سے کچھ نہیں نکلے گا میرے بھائیوں، نکالو کوئی بات نہیں، لیکن سب سے مین چیز جو اصل آپ کا مقصد ہے، جس سے مدد کی جاتی ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، جس سے کچھ فائدہ ہوگا، کچھ ایک جس سے سارا کا سارا فائدہ ہونے والا ہے، وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے سے ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک صحابی تھے، کہیں دور سفر میں چل رہے، چلتے اچانک ڈاکو آئے گئے، ایک چور قسم کا آدمی آیا اور اس نے ان کو ہتھیار کے زور پر ان کا سارا مال ضبط کر لیا۔ مال لوٹنے کے بعد، جس طریقے سے آج کل چل رہا ہے کہ لوگ مال لوٹنے کے بعد کوئی ثبوت نہ ملے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ صحابی سارا کا سارا مال اس کے ہتھیار کو لے کر کے فوراً اس کو دے دیا۔ کہا نہیں، اب یہی نہیں، میں آپ کو قتل بھی کروں گا، میں تمہیں قتل بھی کروں گا، تمہیں ماروں گا۔ اس صحابی نے کہا کہ تھوڑا انتظار کیجیے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیجیے، اتنا ٹائم دیجیے کہ میں 2 رکعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اس کے اپنی آخری سانسوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کروں۔ وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے صحابی؟ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری مدد فرما، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، مشکلوں کو کوئی دور کرنے والا نہیں، پریشانیوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی پوری دنیا کی طاقت مل کر کے کسی پریشانی کو ٹال نہیں سکتی۔ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص آتا ہے اور ایک گھوڑے پر آتا ہے، اور آتے ہوئے وہ شخص بڑی تیز رفتار کے ساتھ آتے ہیں، اس شخص کو قتل کر دیتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے۔ اب وہ شخص اس سے پوچھتا ہے، اے شخص، اے اللہ والے، اے اللہ کے ولی، تم
کون شخص ہو کہ تم نے میری مدد کی ایسے حالت میں؟ تو کہا اے اللہ والے میں چوتھے آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، جب تم دعا کر رہے تھے تو فرشتے آسمانوں کے دروازے کھل رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاؤ میرے بندے نے آخری ٹائم میں بھی، میرے بندے نے دشمنوں کے سامنے بھی کسی کا خوف نہ کھاتے ہوئے، کسی کا ڈر اپنے دل سے نکالتے ہوئے اور مجھے یاد کیا ہے، ایسے حالت میں اگر اپنے بندے کے کام نہ ہوں تو کون کام آئے گا؟ ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین تو یہ ہے دعائیں کرتے ہیں تو مانگتے اللہ دے دے، اب اس میں بھی شک رہتا ہے کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو ایسی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان ہونا چاہیے۔ معلوم آپ کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک ملک کو فتح کرنے کی طرف چلے اور بڑے اور بڑھنے کے بعد دریا آیا، اور دریا آنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی کشتی وغیرہ سب کچھ ظالموں نے دشمنوں نے جلا دی تھی، جس کے ذریعے سے وہ دریا کے اندر اتر پڑے۔ تو کہا اے لوگوں کیا اب ہم یہاں سے باہر نکلیں یا اس دریا میں کود جائیں؟ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ یاد رکھنے کے اور سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہیں۔ کیا کہا تھا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگوں میرا یقین یہ نہیں ہے کہ یہ اگر ہم اس میں دریائے میں کود جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے، مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نہیں، میرا یقین تو یہ ہے، میرا ایمان تو یہ ہے اگر اس کے اندر ہم کودیں گے تو میرا رب اس کے اندر بھی راستہ بنا دے گا۔ اس کے اندر راستہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو جا رہے تھے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے لیے وہ لوگ اپنے ایمان کو دکھانے کا موقع آیا اور وہ سارے کے سارے لوگ اس دریا کے اندر کود گئے، اس سمندر کے اندر کود گئے اور آسانی کے ساتھ اس دریا کو عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ آج اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو جائے، اللہ کی قسم ہماری نمازیں، ایک نماز بھی انشاءاللہ پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دے گی۔ ایک شخص کی دعا انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے انشاءاللہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ مسلمانوں اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے آپ کو سوچو کہ آج ہم کون سے کیوں گناہگار ہیں، کون سے گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا۔ قرآن سے دوری سب سے مین وجہ ہے میرے بھائیوں، جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، ہم ہر طریقے سے برباد ہوئے، ہر طریقے سے لٹے، ہر طریقے سے مارے گئے، ہر طریقے سے کاٹے گئے، ہر طریقے سے جلائے گئے، ہر طریقے سے ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو چھانا گیا، ہمارے نوجوانوں کو سرعام قتل کیا گیا، انسانیت کا گندا ناش کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ مسلمانوں، وجہ صرف یہ تھی، ہم نے، آپ نے، میں نے، سب نے مل کر کے قرآن کو پامال کر دیا، قرآن کے احکام کو پامال کر دیا، اللہ کو پامال کر دیا، اللہ کو بالائے طاق رکھ کر کے غیروں کی بات پر آنے لگے۔ کس طریقے سے؟ اللہ نے منع کیا تھا لوگوں سود نہیں کھانا ہے، تو غیر اللہ کی عبادت یہ ہے، غیر اللہ کی بات ماننا ہے۔ غیر شخص کہتا ہے، بینک والا کہتا ہے آؤ 100 روپے دو گے تمہیں 200 روپے ملے گا، ہم نے اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے غیر کی بات پر لبیک کہا۔ غیر کہتا ہے لوگوں آؤ یہ کام کرو، اتنا آپ کو پیسہ ملے گا، اللہ نے منع کیا نہیں لوگوں تمہیں حرام کی طرف سے کچھ نہیں کھانا، صرف حلال کھانا ہے، مزدوری کر کے کھانا ہے، اپنی محنت کی کمائی کو کھانا ہے۔ ہم نے وہ چھوڑ کر کے غیر کی باتوں پر جا کر کے وہاں سے 100 کی جگہ 200-300 روپے حرام طریقے سے لے کر کے آئے۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی غیر اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ جاؤ پوری دنیا کے اندر اگر اس طریقے سے چلتا رہا جس طریقے سے آج چل رہا ہے، اور ہمارے حالات بھی ایسے ہیں، ہمارا حساب و کتاب بھی بالکل اسی طریقے ہو چکا ہے۔ آج ضرورت تھی مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت تھی، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے ہمارے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، اللہ کے سامنے دامن پھیلانے کی۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، لیکن کہاں ہے؟ کبھی دعا نہیں کرتے، بس دیکھ رہے ہیں، موبائلوں پر دیکھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، وہاں 4 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہاں پر 4 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اذان ہوئی تو کسی کی توفیق نہیں، ہمت نہیں کہ آ کر کے مسجد میں آ کر کے اس کے سامنے فریاد کریں۔ غیروں سے کیا ہوگا؟ آپ اس سے بات کریں گے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کے دل و دماغ کے اندر ڈر پیدا کرنے والی باتیں ہم بیان کر دیتے ہیں کہ مسلمان مر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اگر آپ کے دماغ کے اندر صحیح معنی باتیں چل رہی
ہے تو اپنے رب کے سامنے بتاؤ، اس کے سامنے شکایت کرو، اس کے سامنے کہو اللہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اوپر ظلم خود کر رہے ہیں۔ اللہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، تو نے ہماری حالت کو بدل دی، تو نے تو خود فرمایا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ یہ تو اللہ رب العالمین اب تو چلو کہتے ہیں کہ ظالموں کی حکومت کو ہے، ظالم اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے اور اس سے بھی اسلام کا کام لے لیتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرے جس طریقے سے پہلے کے مسلمان پیش کرتے تھے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کا ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا ہے، یہ بات یاد رکھ لو۔ اگر کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے غیر مسلم، اس کی گالی کا جواب گالی سے مت دو۔ اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جو بھڑکانے والے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ ایمان کی طاقت کو بس سکھا نہیں رکھتے۔ اگر کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کو گالی دے دی تو کہیں گے دیکھیے یہ ڈر گیا، یہ ڈرا نہیں میرے بھائی، یہی تو سب سے بڑی آپ کی کم ہمتی ہے، یہی تو آپ کی سب سے بری اور گھٹیا سوچ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ اور اچھے سے پیش آؤ۔ میرے بھائیوں اسلام کسی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، میرے نبی کو کھانے میں زہر بھی دلایا گیا، میرے نبی کے اوپر کوڑا بھی ڈالا گیا، میرے نبی کے اوپر اوڑی اوجھڑی بھی ڈالی گئی کہ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، آپ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں اور کفار مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں ڈالا جائے، تکلیف دی جائے۔ میرے بھائیوں اس نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی۔ مسلمانوں آج تم کون سی روش میں جا رہے ہو؟ آج تم کہاں جا رہے ہیں؟ تم دکانوں میں بیٹھ کر کے آزاد کو چھوڑ کر کے نمازوں کو چھوڑ کر کے اپنی کمائی کے اندر لگے ہوئے ہو۔ کہاں سے تمہاری مدد آئے گی؟ کہاں سے تمہارا کوئی کرنے والا دھرنے والا آئے گا؟ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں ہے اور دیکھ رہے کہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، آپ اٹھ نہیں پاتے۔ ایک شخص آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اے فاطمہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تمہارے باپ کے اوپر کفار مشرکین، یہ ظالم لوگ، بڑے بڑے سردار قریش کے لوگ، یہ تمہارے باپ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، تمہارے باپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بیٹی فاطمہ آتی ہے روتے ہوئے، ننھی سی بچی ہے، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے، آپ کے جسم مبارک کے اوپر سے وہ اونٹ کی اجڑی کو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی ہے اور یہ کیا کہتی ہے؟ اے ابا جان یہ لوگ کب تک آپ پر ظلم کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے؟ میرے بھائی ان کا ظلم کیا تھا؟ صرف مسلمان تھے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کسی بھی موقع پر ہمیں تکلیف دی جائے، پریشانی میں ڈالا جائے، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو۔ ہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ان کی ماں اور ان کے باپ یاسر کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا۔ لوگوں نے کہا اے عمار جس طریقے سے تیری والدہ کو قتل کر دیا گیا، جس طریقے سے تیری ماں کو، تیرے باپ کو قتل کر دیا گیا، اس طریقے سے تیرا بھی نمبر ہے۔ اگر یا تو اپنے باپ کو یا تو اپنے خدا کو تو برا بھلا کہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر۔ عمار نے کہا اے لوگوں میں اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا عمار اگر نہیں مانو گے تو انجام تمہارا بھی وہی ہونے والا ہے۔ پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم انسان تھے، ان کے اوپر بری طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، پوری طریقے سے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، یعنی ایسے الفاظ کہہ دیے، حالانکہ ان کا ایمان ایسا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں، کفار مشرکین ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت بڑا ہو گیا، میں نے اپنے نفس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمار کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ ہے کہ کفار مشرکین جب مجھے ٹارچر کر رہے تھے، مجھے مار رہے تھے، مجھے سزا دے رہے تھے، صرف اسلام کی خاطر، آپ پر ایمان لانے کی خاطر، اللہ کو ایک ماننے کی خاطر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی خاطر، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمار کیا تمہارا یہ ایمان تھا، کیا تمہارا دل مطمئن تھا کہ تم اللہ رب العالمین کو جو شان میں جو گستاخی کر رہے تھے، کیا تمہارا ایمان اس سے مطمئن تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا، عمار نے کہا اللہ کے رسول کیا بات کرتے ہیں، میرا ایمان تو بالکل نہیں مطمئن تھا، مجھے تو
वक्त एक इंसान होने के नाते मुझे जो टॉर्चर किया जाता था, उसकी तकलीफ की वजह से मैंने कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्रन अला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, सब्रन अला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ऐ आले यासिर, ऐ यासिर के खानदान वालों, ऐ यासिर के खानदान वालों, ऐ यासिर के घराने वालों, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। और कहा, ऐ अम्मार, आज के बाद कभी भी ऐसा मौका आ जाए कि लोग तुम्हें इस तरीके के अल्फाज बोलने पर कहे तो तुम कह देना, लेकिन तुम्हारा ईमान अल्लाह उसके रसूल पर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, उस तरीके के हालात कोई नए नहीं है कि अब हमारे साथ ही हो रहे, नहीं, बल्कि ये बहुत पुराने हालात हैं। लोग जिस तरीके से इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस ताल्लुक से, जिस तरीके से मुसलमानों को देशद्रोही कहा जाता है या मुसलमानों से कहा जाता है कि आपके इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला 15 अगस्त के मौके पर इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। कहने का मतलब ये है मुसलमानों के हम कहां चले गए। ऐ नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, तुम्हारे सामने किस तरीके से मैं बयान करूं। अरे अपने भाइयों के लिए, उन माँ और बहनों के लिए कुछ तो दुआ करो, अल्लाह का कुछ तो डर पैदा करो कि किस तरीके से माँ और बहनें बेवाएं की जा रही है, किस तरीके से इज्जतें पामाल की जा रही है। क्यों तुम अल्लाह से दूर हो, क्यों अल्लाह से तुम दूर भाग रहे हो, कौन सी वजह है? तुम्हें डर नहीं लगता कि कल हमारे घर पर भी हमला कर दिया जाए? तुम्हें डर नहीं लगता? हमें तो चाहिए था कि हम ऐसे हालात में अल्लाह को फौरन पकड़ करके अल्लाह के सामने फौरन अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके दुआ करते। वो वाक़या याद करना चाहिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए, सही बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल, इन जालिमों ने बड़ा जुल्म किया है, हमारी माँ और बहनों की इज्जत को पामाल किया है, हमारे भाइयों को कत्ल कर दिया, हमारे बेटों को हमसे छीन लिया, हमारी औलाद को मार दिया, हमारे औलादों को हमारे सामने जला दिया, हमारे मालों को लूट लिया गया, हमें अनाथ कर दिया गया, हमें यतीम कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुल्म कर रहे। अल्लाह के रसूल खाने काबा से टेक लगाए हुए हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्या कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ अल्लाह पर ईमान लाने वालों, ऐ अल्लाह से डरने वालों, ऐ अल्लाह की राह में अपनी औलादों को कुर्बान करने वालों, अपनी माल और जानों की कुर्बान करने वालों, अल्लाह के उस बलियों को, अल्लाह के उन नेक बंदों को याद करो। पहले के दौर में लोगों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता और गाड़ा जाने के बाद उनके बीच में से आरा चला दिया जाता था। किस वजह से? इस वजह से वो लोग अल्लाह को एक मानते थे, ऐसे तौहीद वाले थे। ऐसे हालात में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ये सब वाक़यात बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमा दिया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तरून। क्या लोगों ने ईमान लाने के बाद ये गुमान कर रखा है कि हम उनको आजमाएंगे नहीं? वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ने फरमाया हम आजमाएंगे क्योंकि हम देखेंगे कि तुम में से कौन सच में ईमान लाने वाला है और कौन झूठा है। ऐसे हालात में हमें आजमाया भी जाएगा, मालों में कमी करके भी, अब जानों में भी कमी करके, हमारे माल को, हमारे जान को, हमारे ऊपर हमला हो करके भी हमें आजमाया जाएगा। देखना ये होगा कि ऐसे हालात में मुसलमान क्या करता है, किसका ईमान मजबूत है, कौन जन्नत में जाने के लायक है। मेरे भाइयों, ऐसे हालात में अल्लाह को ना भूलो, अल्लाह को पहले दर्जे पर रखो। इन रैली निकालने वालों को इनको नसीहत करो, मेरे भाइयों तुम जो रैलियां निकाल रहे हो इनका फायदा तब होगा जब फजर की नमाज के अंदर ये सारे रैली निकालने वाले अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, उसके बाद एहतजाज करेंगे, उसके बाद जुलूस निकालेंगे, उसके बाद रैलियां निकालेंगे। इंशाअल्लाह 100% फायदा होगा। मेरे भाइयों, सिर्फ इस तरीके से रैली नहीं, गैर मुस्लिमों से मदद मत मांगो, हाँ पहले अल्लाह से मदद मांगो जो मदद करने वाला है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह तो जिसको चाहता है इज्जत बादशाह देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है मुसलिम कर देता है। बादशाह उसके हाथ में है, रब के हाथ में है, वो जिसको चाहेगा इज्जत देगा पूरी दुनिया के अंदर, और जिसको वो जलील करना चाहे, जिससे बादशाह छीन ले, उसको कोई देने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि बारिला हम तमाम मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन बड़े गुनाहगार है, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह तो आज हमारे ऊपर दूसरी कौमें मुसल्लत कर दी गई है। अल्लाह हमारे अपने खुद के अमाल है, आज उनका नौजवान खुद अपने अमालों में डूबा हुआ है, आज का मुसलमान खुद गुनाह के अंदर डूबा हुआ है। अल्लाह तू इनको गुनाहों की दलदल से निकाल करके सिरात मुस्तकीम पर ले जा करके गामजन कर दे। रब्बुल आलमीन हमें तमाम मुसलमानों को नमाज के साथ साथ कुरान मुकद्दस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक बना दे, अल्लाह नेक बना दे। मेरे भाइयों, जरूरत है इस बात
کی کہ ہم ایک بنے. ایک بننے کے ہم چاروں طرف جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ. آج دیکھ لیجیے ہمارے گھروں کے اندر ایک ہندو بھائی کی زبان سے الفاظ سننے کو ملے کہ مسلمان خود ایک نہیں. اپنے گھروں کا ایک جائزہ لے لے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہے, بیٹی باپ کی دشمن ہے, بھائی بہن سے دور رہتا ہے, اور اسی طریقے سے لڑکا بیٹا باپ سے دور رہتا ہے. ایک ہندو کی زبانی ہمارے اوپر یہ الزام نہیں بلکہ سچائی بیان کی جاتی ہے. کہتے ہیں تم لوگ اپنے گھروں کا محاسبہ کر لو, اس کے بعد ایک ہونے کی ضرورت کرنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اچھے طریقے سے اپنے معاشرے کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو میسج دینا ہوگا. لوگوں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو, اپنی حفاظت کی, اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت کی دعائیں مانگو, اپنی عزت کی دعائیں مانگو, اپنے ملک کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں مانگو, تبھی انشاءاللہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.